السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینے کا آخری ایام چل رہے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک پوری سیرت طیبہ پر ایک نظر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسی گزری، کون سے سال میں کون سا واقعہ رونما ہوا، کس سن میں کون سا واقعہ ہوا، تو پوری 63 سالہ زندگی پر ایک نظر دوڑائیں گے، تو آپ کو پوری تفصیل سے بتلائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو اب آتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چوتھا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، عمر مبارک 6 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی جب آپ کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بغرض شام تجارت کی غرض سے پہلا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 سال تھی، اور اس کے بعد نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی جو معاہدہ حلف الفضول میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی جب ہوئی تو حرب فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو تجارتی سفر جو شام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا تجارتی سفر جو شام کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور جب اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح بھی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے بھی نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال کی ہوئی جب پہلے بیٹے کی پیدائش حضرت قاسم کی جو ہے پیدائش ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 28 سال کی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 30 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت زینب، پہلی جو بیٹی حضرت زینب ہے، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی جب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی ہوئی، اور اس کے بعد جب 32 سال کی عمر ہوئی تو حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے، پھر ان کی پیدائش ہوئی۔ 33 سال کی عمر میں حضرت رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختر جگر کی، 33 سال کی عمر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 34 سال تھی جب بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش وہ 35 سال کی عمر میں رسول اللہ کی عمر میں ہوئی، اور اس کے بعد 35 سال کی عمر میں ہی قریش کی ہاتھوں خانہ کعبہ کی جو تعمیر نو جو فرمائی، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی، اور حجر اسود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، حضور کے دست مبارک سے اس کو نصب کیا جانا، وہ بھی 35 سال کی عمر میں اس کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج جو ہے، پہلی وحی کا نزول جو ہے، نبوت کا سر تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں ہی دعوت اسلامی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام جو ہے وہ مخفی طور پر
سن 190 کے اندر، 90 سے مراد نبوت کے پہلے سال، 90 سے بعد نبوت کے پہلا سال مراد ہوتا ہے۔ تو سن 190 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت اسلام جو مخفی طور پر، اور اس کے بعد جو اعلانیہ دعوت نبوت کا جب دعوت اسلام شروع ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام جو ہے اعلانیہ طور پہ جو شروع کی ہے اس وقت کی ہے۔ اس وقت آپ جب 45 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہے وہ حبشہ کی جانب جو ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی سن 590 کے اندر۔ اور اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 46 سال ہوئی تو دار ارقم نام سے مرکز جو ہے وہ جو مدرسے کا قیام، سب سے پہلا مدرسہ جو قیام جس کا قیام منظر عام پر ہے وہ سب سے پہلے وہ سن 690 کے اندر، رسول اللہ کی عمر 46 سال تھی۔ اور 47 سال کی عمر میں مظالم قریش کی وجہ سے جو شاہ بن ابی طالب کی معصوری کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سن 790 کے اندر وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 سال تھی، اور جب 48 سال کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ جو شق القمر کا جو اظہار ہے وہ جو ہے وہ سن 48 عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 890 کے اندر۔ اور جب 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوئی ہے سن 1090 کے اندر، اور 50 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی 1090 کے اندر۔ حضرت عائشہ سے نکاح بھی وہ 50 سال کی 1090 کے اندر۔ دعوت اسلام کے لیے جو سفر طائف کیا ہے وہ بھی 50 سال کی عمر میں 1090 کے اندر۔ اور اس کے بعد بیعت عقبہ جو ہے اولا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اسلام کی جو ابتدا ہے وہ سن 1190 کے اندر۔ آپ کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی 1190 کے اندر۔ اور اس کے بعد 52 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی 1290 کے اندر یہ واقعہ جو معراج کا پیش آیا وہ 1290 کے اندر پیش آیا۔ اور اس کے بعد 1290 کے اندر ہی بیعت عقبہ ثانیہ، اور 52 سال اور اس کے بعد 52 سال کی عمر میں عقبہ ثالثہ جو ہے وہ 1390 کے اندر پیش آیا۔ اور اس کے بعد 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کے جو ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جو ارادہ کیا وہ 1390 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور رسول اللہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو حضرت وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی جب مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی اور 1390 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد غار ثور کا واقعہ آیا وہ بھی 1390 کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد جو ہوئی ہے وہ بھی سن 13 ہجری، ہجرت کا پہلا سال تھا یہ، جب اس کو اب یہاں سے ہجرت کا سن شروع ہو جائے گا، ہجرت کی سن شروع ہو جائے گا پہلی ہجری کے اندر، اور نبوت کا 13ویں سال۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بھی 1 ہجری کے اندر، مطلب نبوت کے 13ویں سال۔ اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار میں جو اب مواخات ہوئی ہیں وہ بھی سن 1 ہجری کے اندر، آپ کی عمر 53 سال۔ اور اس کے بعد میثاق مدینہ وہ بھی 1 ہجری میں۔ اس کے بعد غزوہ بدر جو ہے وہ سن 2 ہجری میں آپ نبوت کے دن۔ اس کے بعد غزوہ احد، وہ غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد غزوہ احد 3 ہجری کے اندر، غزوہ خندق 5 ہجری کے اندر، صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد غزوہ خیبر جو ہے وہ سن 7 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد عمرۃ القضاء جو ہے وہ بھی سن 7 ہجری کے اندر۔ فتح مکہ جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 سال تھی، نبوت کے 21ویں سال۔ اور اس کے بعد غزوہ حنین آیا وہ بھی سن 8 ہجری کے اندر۔ غزوہ تبوک ہے وہ بھی سن 8 ہجری کے اندر، اور غزوہ 9 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق کی جو ہے عمارت میں پہلا حج جو ہے وہ بھی سن 9 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد سن نبوت کے 22ویں سال حجۃ الوداع کا جو واقعہ پیش آیا وہ سن 10 ہجری کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال جو ہے وہ سن 11 ہجری کے اندر، آپ نبوت کے سن 11 ہجری کے اندر نبوت کے 22ویں سال وہ واقعہ پیش آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کو اچھی لگے گی۔
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور میرے اس بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا اللہ اس کو نیک بنائے اور اس کو صالح بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور عالم بعمل بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔